وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے آج 24ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ حصۃ التجوید میں آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم سبق ہے، اور وہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ جی، میم ساکن کے قواعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ تجوید کا مرکز و محور 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ان سے متعلق تو ہم بہت کچھ پڑھ چکے، نون ساکن اور نون تنوین۔ تیسری چیز یہ تھی میم ساکن، اور میم ساکن کے قواعد آج ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اور اظہار شفوی۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں قاعدے جیسا کہ ہم نے کہا میم ساکن کے ہیں۔ میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی، ان 3 قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ لازمی طور پہ اس پہ لگ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ میم ساکن پہ ادغام ہوگا تو اس کو بھی شفوی کہیں گے، میم ساکن پہ اخفاء ہوگا اس کو بھی شفوی کہیں گے، اور میم ساکن پہ اگر اظہار ہوگا اس کو بھی ہم شفوی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ با، میم اور واو یہ 3 حروف وہ ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن کا مخرج ہونٹ ہیں، ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں، لہٰذا با ہو، میم ہو، واو ہو، ان حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ میم چونکہ حروف شفویہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس پر ہونے والا ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اور اس پر ہونے والا اظہار بھی اظہار شفوی کہلوائے گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ادغام کہاں ہوتا ہے، اخفاء کہاں ہوتا ہے، اور اظہار کہاں ہوتا ہے۔ تو ویری سمپل ہے، اگر آپ توجہ تھوڑی سی کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میم ساکن کے بعد اگر تو آ جائے میم، اور وہ ڈیفینیٹلی میم متحرک ہوگی، یعنی میم کے بعد حرف میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ضم کر دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ ایسے ادغام کو جو میم کا میم میں ہو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھیں گے، قلوبہم مرض۔ جی ناظرین، آپ توجہ فرمائیں، میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ گئی، تو ہم نے یہی پڑھا کہ میم کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیں گے۔ اب یہ ہم مارادن کی بجائے ہو جائے گا ہم مارادن، تو یہ جو ادغام ہو گیا اس کو کہیں گے ادغام شفوی۔ اب آ جائیں اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف ہو با، تو ایسی صورت میں اس کو جو اخفاء کریں گے، آواز چھپائیں گے، اس کو کہیں گے اخفاء شفوی ہے۔ مثال کے طور پر یہ میم ساکن آ گئی، بھی۔ جی ناظرین، آپ دیکھیں کہ میم کے بعد با اگر آ جائے تو اس کو ہم چھپاتے ہیں، آواز کو وہاں پہ اخفاء کرتے ہیں، ایسے اخفاء کو ہم کہیں گے اخفاء شفوی۔ بھی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تیسری چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ اظہار شفوی۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا، بغیر چھپائے پڑھنا۔ آپ نے دیکھا کہ ادغام پر بھی آواز چھپائی جاتی ہے، اخفاء پر بھی آواز چھپائی جاتی ہے۔ ادغام میں ایسے آواز چھپائی جاتی ہے کہ پہلا حرف دوسرے میں ضم ہو جاتا ہے، اخفاء میں ایسا نہیں ہوتا، دونوں حروف موجود رہتے ہیں لیکن آواز کو چھپایا جاتا ہے۔ اظہار میں نہ تو ایک حرف دوسرے میں ضم ہوتا ہے اور نہ ہی آواز چھپائی جاتی ہے، بس اس متعلقہ حرف کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد بغیر وہاں پہ رکے، بغیر آواز چھپائے آگے جایا جاتا ہے۔ تو اظہار شفوی ہوگا کہ میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے،
با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں لم یلد ولم یولد، جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ بھی میم ساکن آئی، یہ بھی میم ساکن ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، بغیر آواز کو چھپائے پڑ جائیں گے، لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ بھی میم ساکن، اس کے بعد بھی با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے، لہٰذا یہاں بھی ہم اظہار شفوی کریں گے۔ تو معزز ناظرین، آج میم ساکن کے 3 قواعد جو ہم نے پڑھے، ان میں سے پہلی چیز ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام میں شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو اس کو ہم اظہار شفوی کہیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا تجوید کا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ جی ناظرین، سبق ہم لکھ چکے ہیں، آئیے اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس سبق میں تجوید کے جو احکام آئے ہیں ان کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کھڑی زبر الف المدیہ صغیرہ، یہ مد منفصل، یہ مد متصل، اور یہ یائے مدہ، اس کے بعد یہ واو مدہ، اس کے بعد یہ پھر مد منفصل آ گئی، انعمت میں نون ساکن، اس کے بعد حرف اظہار عین، لہٰذا اس پہ ہوگا اظہار۔ یہ جو یا ہے یہ اس کا ما قبل مفتوح ہے، یہ یائے لین ہو گئی، اس کے بعد میم ساکن۔ حاضرین آج ہی ہم نے یہ سبق پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، تو یہ اظہار شفوی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں پہ دیکھیں نون پر غنہ ہوگا چونکہ مشدد ہے، اسی طرح یا ساکن ما قبل مکسور ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کے بعد پھر میم ساکن فضلتکم کی، اور بعد میں با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے لہٰذا اظہار شفوی، اس کے بعد الف مدہ، یا مدہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو ناظرین واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ما قبل مدموم ہے، واو کا ما قبل مفتوح ہے، یہ واو لین ہو گئی، اس کے بعد یوم اللہ، یہ دیکھ لیں لام کے اوپر شد تھی، تو میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ اگر یا را میم لام واو نون حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف کلمہ کے شروع میں ہو اس پہ شد آئے تو فوری واپس جا کے دیکھیں، یا نون ساکن ہوگی یا نون تنوین ہوگی، تو یہاں پہ دیکھیں ما قبل گئے نون تنوین، تو یہ ادغام بلا غنہ ہے یہاں پہ، اس کے بعد یہ لام الف لا حرف مدہ تھا، تجزی تجزی، جیم حروف قلقلہ میں سے قاف تا با جیم اور دال، قطب جدن میں سے جیم ہے ساکن آئی ہے، ہم نے اس پہ قلقلہ کیا، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ، نفسن عن نفس نفسن، آپ دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد حرف اظہار عین آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، عن نفس، یہاں پہ آپ دیکھیں دو نون اکٹھے آگے، پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک، پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیا، ادغام کر دیا، یہ ادغام متماثلین ہو گیا، اس کے بعد نون تنوین کے بعد حرف اخفا، یہاں پہ اخفا ہوگا، یا لین ہے، شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
یہاں پہ پھر شیئن واو پہ شد تھی، ما قبل نون تنوین، یہ ادغام ہو گیا۔ اس کے بعد الف مدہ ہے، یقبل میں قاف پھر ساکن آ گیا، حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کیا ہم نے یہاں پہ۔ منہا میں نون ساکن کے بعد حرف اظہار ہا آ گیا تھا، یہاں پہ نون ساکن پہ اظہار ہوگا۔ یہ الف مدہ ہے، یہ شفاعت ان کا بھی الف مدہ ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں واو کے اوپر شد، ما قبل نون تنوین کا ادغام واو میں، ادغام بالغنہ۔ اس کے بعد الف مدہ، حمزہ کو ہم نے جھٹکے سے پڑھا، منہا عدل ولا ہم ینصرون۔ جی ناظرین یہاں آپ دیکھیں، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حرف اظہار ہا اظہار ہوا، یہاں پہ دال پہ ہم نے کیا قلقلہ، یہاں پہ ہو گیا ادغام، اور یہ الف مدہ ہے۔ دیکھ لیں ہم کی میم ساکن، بعد میں میم اور با کے علاوہ کوئی حرف تو اظہار کیا، یہاں پہ ہم نے اظہار شفوی، نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا، واو ہے مدہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں ذال جو ہے یہ اس کا مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کا کنارہ، وَإِذْ بالکل اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور بغیر سیٹی کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نجئی میں یا ما قبل مفتوح، یا لین ہو گئی، اس کے بعد یہ الف کا ما قبل مفتوح تھا، یہ الف مدہ۔ کم من، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد ایک اور میم آئی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، بلکہ آج کا ہی سبق ہم نے تجوید میں یہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں، اور اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ اس کے بعد نون ساکن تھا، اس کے نون ساکن کے بعد آ گیا حمزہ، حمزہ کی وجہ سے حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، اور الف المدیہ صغیرہ آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ را ساکن آئی ہے، را کا ماقبل ہے مکسور، را کا ماقبل اگر مکسور ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، واو کا ماقبل مفتوح ہے، واو لین۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، یہاں پہ ناظرین واو مدہ، پھر واو مدہ، پھر میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، اظہار شفوی، پھر واو کے اوپر جو مد آئی ہے حمزہ کی وجہ سے مد متصل اسے کہتے ہیں، الف مدہ اور واو مدہ، پھر با ساکن آ گئی، حروف قلقلہ میں سے ہے با، جب یہ قاف تا با جیم دال ساکن آتے ہیں تو ان پر آواز اپنے مخرج پر لگنے کے بعد واپس پلٹ آتی ہے، اب نا تو یہ مد متصل ہو گئی۔ اس کے بعد کم، میم ساکن پھر آ گئی، دیکھتے ہیں میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار شفوی ہو گیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ناظرین دیکھیں یستحیون، واو کا ماقبل مدموم، واو مدہ، اس کے بعد مد متصل، مدات ابھی ہم نے ویسے پڑھی نہیں ہے، میم ساکن اور اس کے بعد با میم نہیں، اظہار شفوی آج کا ہمارا سبق تھا، یا کا ماقبل مکسور، یا مدہ، کھڑی زبر کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم نے جو آج میم ساکن کے 3 قواعد پڑھے، ان میں سے تیسرا قاعدہ بھی آج کے سبق میں آ گیا، میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، لہٰذا یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی، چھپا کے پڑھیں گے ذالکم بلا، تو یہ ہو گیا اخفاء شفوی۔ ناظرین یہاں پہ ادغام شفوی ہو گیا تھا، یہاں پہ ہو گیا اخفاء شفوی، اور یہ ہو گیا اظہار شفوی، اور اس کے بعد یہ مد متصل ہے، مد متصل کے بعد آپ دیکھیں میم کے اوپر شد سے پیچھے پلٹے، ماقبل دیکھا تو نون تنوین تھی، ادغام بالغنہ، اس کے بعد یہاں بھی را پر شد تھی، پیچھے پلٹے تو نون ساکن تھا، یہاں بھی ادغام بلا غنہ، میم ساکن اظہار شفوی، اور یا مدہ پھر اظہار شفوی۔ تو یہ تو تجوید کے چند احکام تھے جو آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں دہرانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آج کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، بہت آسان ترجمہ ہے آج کا، اور اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے حرف ندا کو کہتے ہیں، معنی ہوتا ہے اے، بنی کا بھی ہم پڑھ چکے تھے گزشتہ لیکچر میں، یہ اصل میں بنون اور بنین ہو گیا تھا، بنین کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، بنی رہ گیا، اے بیٹو یا اے اولاد، اے اولاد اسرائیل کی، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اے اولاد یعقوب،
اذکرو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب یاد کرو۔ نعمتی، نعمت کو کہتے ہیں، یا اس میں ضمیر ہے واحد متکلم کی، میری نعمت کو یاد کرو۔ التی اس میں موصولہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے انعمتو فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاپشتو واحد متکلم کے صیغے کے اینڈ پہ آتی ہے۔ انعمتو میں نے انعام کیا، میں نے نعمتیں کی، میں نے انعام کیا، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے کیا ہے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر۔ آپ دیکھ لیں کہ وہی الفاظ، وہی کلمات ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار ہمارے سبق میں آ رہے ہیں، اور افعال کی ہمیں پہچان ہوتی جا رہی ہے، صیغہ جات کی ہمیں پہچان ہونا شروع ہو گئی، اور حروف جارہ کی پہچان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پہ الا ہو، الہ ہو، من ہو، ان ہو، یہ لا ہو، حروف نفی جو ہیں یہ بار بار جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ان کو پڑھتے رہیں، آپ بھی منہ سے ان کو پروننسیٹ کرتے رہیں اور دہرائیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے ازبر ہو جائیں۔ الا کا معنی ہے پر یا اوپر، کم اس میں ضمیر، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، معنی ہوتا ہے تم سب، تو اوپر تمہارے، علیکم تم سب پر جو میں نے نعمتیں کی ہیں، واو کا معنی ہے، اور انی، انا اور انا کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے بے شک، اور بے شک ناظرین یہ یا ہے، یا یہاں بھی ہم نے کہا کہ یہ یا اس میں ضمیر ہے واحد متکلم کی، اور بے شک میں نے فضلتو، یہ بھی آپ دیکھیں فضلتو جو فعل ہے اس کے شروع میں علامت مضارع کوئی نہیں ہے، الف حمزہ تا یا نون نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی ہو گیا۔ جب تاپشتو اینڈ پہ آیا تو یہاں بھی ہم نے بات کی کہ تاپشتو فعل ماضی کے واحد متکلم کے صیغے کے اینڈ پہ آتا ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ فضلتو میں نے فضیلت دی، میں نے فضیلت بخشی، میں نے فضیلت دی یا میں نے فضیلت بخشی۔ کم پھر اس میں ضمیر آ گئی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب کو یا تمہیں۔ علا پھر اسی طرح جیسے یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا پر یا اوپر۔ عالمین میں یا نون اور واو نون ہم ہمیشہ کہتے ہیں جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، سب پر، کن سب پر؟ عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، سب جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ واو کا معنی ہے اور، تقو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب ڈرو، اور تم سب ڈرو۔ یومن، یوم آپ کے علم میں ہے دن کو کہتے ہیں، اس دن سے ڈرو، دن سے ڈرو۔ لا حرف نفی ہے، مطلب ہے نہیں۔ تجزی جزا دینا، بدلہ دینا، جس دن بدلہ نہیں دے گا یا دے گی۔ نفسن جان کو کہتے ہیں، نفسن کوئی جان بدلہ نہیں دے سکے گی۔ ان سے اباؤٹ کے معنی میں آتا ہے بارے میں، کوئی جان بدلہ نہیں دے سکے گی۔ ان نفسن دوسری جان کا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی۔ شیئن کچھ بھی، کسی سے کسی کا کچھ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، دے سکے گی۔ واو کا معنی اور ہے، لا کا معنی نہیں، اور نہ ہی یقبلو۔ جی ناظرین یہ فعل مجہول ہے، یقبلو فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم ماضی مجہول کیسے بنتا ہے اور مضارع مجہول کیسے بنتا ہے اور اس کی پہچان، یہ سب چیزیں ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ولا یقبلو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، من کا معنی سے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مرجع نفسن ہے، اور نہ ہی کسی جان سے، ہا اس سے، یعنی من کا مطلب سے، ہاں اس سے قبول کیا جائے گا۔ شفاعتن، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ واو کا معنی اور، لا پھر حرف نہیں، اور نہ ہی یؤخذ، اخذ یاخذ، یؤخذ فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یؤخذ اس سے لیا جائے گا، اخذ یاخذ ہوتا ہے لینا، اخذ کرنا، لے لینا۔ ولا یؤخذ اور نہ ہی اس سے لیا جائے گا، یؤخذ اس سے لیا جائے گا۔ من کا معنی سے، ہا پھر اسی طرح اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع نفس، اور نہ ہی کسی سے لیا جائے گا۔ عدل کوئی معاوضہ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، اور نہ ہی
ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب ینصرون، یہ بھی ناظرین ینصرون نہیں ہے، ینصرون ہے، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا کا مطلب ہے وہ، واو نون کا مطلب سب یا سارے، درمیان میں ہے نصر، نصر کہتے ہیں مدد کو، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مضارع مجہول ہے یہ تو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان میں سے کسی کی مدد کی جائے گی، واو کا معنی اور از اور اذا دونوں کا معنی ہوتا ہے جب اور جب، نجینا، نجینا میں شروع میں جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل مضارع کی علامت نہیں ہے بلکہ اصل کلمہ کا ہے، نجات لفظ جو ہوتا ہے نجات، نجی نا فعل ماضی ہے، نون الف نا اینڈ پہ آ گیا تو یہ بھی ایک نشانی اور علامت ہے کہ یہ فعل ماضی ہی کے اینڈ پہ آتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع متکلم، نجی نجات دی، نون الف نا ہم نے، اور جب ہم نے نجات دی، نجات بخشی، کسے؟ قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، تم سب کو، من کا معنی سے، آل اولاد کو کہتے ہیں، اولاد سے، فرعون جب ہم نے تمہیں فرعون کی اولاد سے نجات بخشی، یسومونا یا فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ ہوتا ہے وہ، واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو وہ سب، سام یسومو عذاب دینا، تکلیف دینا، تو وہ سب عذاب دیتے تھے، کسے؟ قوم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب کو، سو برا، وہ سب تمہیں مبتلا رکھتے، سو العذاب برے، العذاب عذاب میں، وہ سب تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے، وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون بھی فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا علامت مضارع ہوتی ہے غائب کی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سے، واو نون جمع کا ترجمہ کرتے ہیں سب یا سارے، درمیان میں بچ گیا ذبح کا ترجمہ ذبح کرنا، وہ سب ذبح کرتے ہیں، ابنا جمع ہے ابن کی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، کن کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے؟ قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے، واو کا معنی اور، یستحیون ہا اور یا اس کا معنی ہے زندگی، سین تا چاہنا، یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، ویسے تو یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یا علامت مضارع ترجمہ ہوگا وہ، واو نون کا معنی سب، وہ سب، استحیاء زندگی دینا، اور وہ زندہ رکھتے، اور وہ سب زندہ رکھتے، اور وہ سب زندہ رکھتے کس کو؟ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، خواتین کو، اور وہ عورتوں کو زندہ رکھتے، کس کی عورتوں کو؟ قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وا کا معنی ہوگا اور، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ذالکم اس سب میں، یہ ذالکا اور کم یہ اس سب میں اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، من کا معنی ہوتا ہے سے، رب کا معنی ہے پروردگار، پروردگار کی طرف سے، اور کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین آج کے اب اس لیکچر کا ہم لفظی ترجمہ کر چکے ہیں، آئیے اس کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ متن کو پڑھے بغیر میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی مدد کی جا سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ ناظرین یہ تو آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ تھا، اب اس کے تھوڑا سا حصہ تفسیر کو ٹچ کرتے ہیں۔
ایک تو بات یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے ان پہ انعامات کیے ان کی مکرر یاد دہانی ہے، دوبارہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی اور اس دن کسی کا بغیر اذن الہی کام نہ آنے کا بیان ہے، پھر مظالم فرعون سے بنی اسرائیل کی نجات کا بیان ہے، پھر بنی اسرائیل کا سخت آزمائش سے گزرنا۔ الغرض یہ مختلف مضامین ہیں جو بیان ہو رہے ہیں آج کے اس سبق میں۔ تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت سارے انعام دیے تھے، ہدایت، علم و حکمت، حکومت، یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے پاس تھیں، مگر تعصب کی وجہ سے ان سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اسلام کے پیغام کو اور ہدایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، آسمانی صحیفوں میں انہوں نے تحریف اور بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ پھر اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی بے ادبی کی، ان کی توہین کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ انہوں نے از خود اپنی فضیلت کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ لہٰذا جب امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت طاری کر کے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے جب حوالے کر دیں، تو اب امت مسلمہ چونکہ ان ساری اوصاف کی حامل تھی، اس وجہ سے فضیلتیں کنورٹ ہو گئیں، فضیلتیں منتقل ہو گئیں ساری کی ساری امت مسلمہ کو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت ہے جو اب سب سے خیر اور بہتر امت ہوگی۔ اس لیے ناظرین، امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے ڈرو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ مجرم کی رہائی کے آج دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے کہا کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی تمہارے لیے کارآمد نہ ہوگا۔ مجرم کی رہائی کے طریقوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بدلے میں دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص سفارش لے کے آ جاتا ہے، سفارش سے جان چھڑا لی جاتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی معاوضہ دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس میں یقینی طور پہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ ہوا یہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے وقت کے نجومیوں سے تعبیر معلوم کرنا چاہی۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے اس ڈر سے یہ کہا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کے مرد ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور دوسری چیز جو ان میں آئے گی وہ یہ کہ عورتیں زندہ رہیں تاکہ وہ بڑی ہو کر ہماری لونڈیاں اور کنیزیں بن سکیں۔ ایک بات اور بھی شیخ محمد ابن عبدو نے بیان کی ہے یہاں پہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو چلو یہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں کی جو تعداد تھی اور ان کی جو نسل تھی وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم کو، قبطیوں کو یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ کہیں یہ عدد میں تعداد میں اتنے نہ ہو جائیں کہ کل کلاں ہمارے خلاف ایک مجتمع قوت بن کر اٹھ کھڑے ہوں اور انقلاب برپا کر دیں۔ اس لیے اس نے حکم دیا تھا کہ بھی جائیں اور جا کے لڑکوں کو، جو بنی اسرائیل کے لڑکے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے پیدائش کے وقت ہی۔ ایک یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ناظرین، کسی نے آج کے ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے ایک طنز کرتے ہوئے کہا تھا، اور کہا تھا کہ آج جو ہمارے ہاں نظام تعلیم کالجز میں اور یونیورسٹیز میں رائج ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اور لڑکے جب جاتے ہیں کالجز میں، ایک ایسا نظام تعلیم، ایک ایسا ایٹماسفیئر ان کو وہاں پہ دیا جاتا ہے کہ ان میں وہ غیرت اور ان میں وہ حمیت اور ان میں وہ اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ختم کیا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ ختم کیا جا رہا ہے، جبر کے خلاف اٹھنے کا جذبہ جو ہے وہ ان میں ختم کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرعون کی عقل میں آج کا نظام تعلیم آ جاتا جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور فرعون اپنے دور میں وہ کالج اور یونیورسٹیز قائم کرتا اور ان میں یہ نظام تعلیم رائج کر دیتا،
تو وہ جو جب لڑکے اور مرد بنی اسرائیل کے ان کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس قابل ہی نہ رہتے کہ وہ فرعون کی حکومت کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے، وہ فرعون کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا یہ آج کا نظام تعلیم جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ پہ اس کو ظریفانہ انداز میں ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی، جس میں وہ فرماتے ہیں شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ جی ناظرین، یہ آج کی ہماری اس تفسیر کا تھوڑا سا سبق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ اور گزشتہ سبق میں آپ کے علم میں ہوگا کہ تغیرات مضارع ہم نے شروع کیے تھے۔ تغیرات مضارع میں بھی پھر ہم نے چند وہ حروف لکھے تھے جو فعل مضارع میں صرف معنوی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ 4 لکھے تھے، سین، سوفا، لام الف لا اور لام مفتوح، وہ لکھ لیے تھے۔ آج پڑھتے ہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہے اور فعل مضارع میں وہ کس طرح کی معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ تغیرات مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے فعل مضارع میں جو حروف ہیں وہ لکھے تھے۔ یہاں ہم کرتے ہیں کہ مضارع میں قواعد، مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے حروف۔ چار لکھے تھے، پہلا تھا سین، دوسرا تھا سوفا، تیسرا لام الف لا اور چوتھا لام مفتوح۔ جی ناظرین، آپ کے یہ علم میں آ گیا ہے کہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والے نے صرف حال کا معنی لینا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حال کا معنی نہیں، اس کو صرف مستقبل کا معنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ان سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مضمون کو آگے چلانا ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے ساتھ یہ چیزیں لگ جائیں تو کئی دفعہ فعل مضارع زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے ساتھ کس طرح فعل خاص ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سین اور سوفا ہیں، یہ دونوں فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، ایسے کہ سین مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، جبکہ سوفا مستقبل بعید کے معنی میں کر دیتا ہے۔ دونوں کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہے یعلمون، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جب آپ نے اس کے شروع میں سین لگا دیا سیعلمون، تو اس کا مطلب ہو گیا وہ ان قریب جان جائیں گے۔ اب جانتے ہیں کا معنی نکل جائے گا، وہ ان قریب جان جائیں گے، یہ۔ اور اگر سوفا لگ گیا، یہی یعلمون کا معنی ہے، وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، اگر اس کے شروع میں سوفا لگا دیں تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ سب جانیں گے، وہ سب جان لیں گے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سین لگانے سے یا سوفا لگانے سے دونوں نے زمانہ حال کو ختم کر دیا، فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ سین مستقبل قریب کے لیے، جبکہ سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے۔ اس سے آگے چلیں، لام الف لا، یہ فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ فعل مضارع میں چونکہ معنوی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں مضارع میں، تو یہ صرف نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، زمانے کی تخصیص نہیں کرتا، اس میں حال بھی قائم رہتا ہے، مستقبل بھی قائم رہتا ہے۔ مثلا یعلمون کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یعلمون کا معنی ہے وہ جانتے ہیں یا جانیں گے،
تو اس کے شروع میں لا لگ گیا، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے یا نہیں جانیں گے. تو نہیں اور نفی کا معنی اس نے پیدا کر دیا، نیگیٹو معنی اس میں آ گیا. لام مفتوح، یہ لام زبر لا، یہ فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے سین اور سوفا نے فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تھا، اسی طرح لام مفتوح جو ہے یہ فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس سے مستقبل کا معنی ختم کر دیتا ہے. یعلمون کا معنی ہے وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. تو جب لام زبر لا شروع میں لگ گیا لیعلمون، تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا وہ سب جانتے ہیں. اب جانیں گے کا ترجمہ اس سے نکل جائے گا، تو وہ سب جانتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سین اور سوفا نے فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، لام مفتوح نے فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیا، سین سوفا نے فعل مضارع سے حال نکال دیا، لام مفتوح نے فعل مضارع سے مستقبل نکال دیا. سین مستقبل قریب، سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح لام مفتوح جو ہے وہ حال کے معنی میں آتا ہے. لام الف لا فعل مضارع میں صرف نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یدربو سیدربو کہہ دیا تو وہ انقریب مارے گا، سوف یدربو وہ مارے گا. اسی طرح لا یدربو وہ نہیں مارتا اور نہیں مارے گا، لیدربو وہ مارتا ہے. تو حاضرین، اس طرح سے یہ آج ہم نے فعل مضارع میں اور تغیرات مضارع میں سے وہ حروف پڑھے جو فعل مضارع میں صرف اور صرف معنوی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ 4 ہیں: سین، سوفا، لا اور لام مفتوح. سین اور سوفا دونوں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور لام مفتوح جو ہے فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جبکہ لام الف لا فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے قواعد کا سبق ختم ہوتا ہے. آئیے اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے روزہ رکھنے کی دعا پڑھی تھی. نیت کرتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں، آج ہم روزہ کھولنے کی دعا پڑھیں گے. روزہ کھولنے کی یا روزہ افطار آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، روزہ افطار کرنے کی دعا ہے. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ناظرین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ بہت آسان ہے. اس کا ترجمہ ہے: اللہم، اے ہمارے اللہ، انی بے شک میں نے، لکا سمتو تیرے لیے روزہ رکھا، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنتو اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھی پر بھروسہ کیا، وعلا اور اوپر رزقی کا تیرے رزق افطرت میں نے افطار کیا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا. جی ناظرین، یہ آج کی دعا تھی. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت.
وعلی رزقک افطرت۔ آج کا عرفان القرآن کورس کا جو 24واں ہمارا لیکچر ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ناظرین ہم نے حصۃ التجوید میں میم ساکن کے احکام پڑھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اس کے بعد قواعد میں ناظرین ہم نے فعل مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے جو 4 حروف ہیں وہ پڑھے ہیں، اور آخر میں جو آج ہم نے دعا یاد کی ہے وہ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین 24واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے، قرآن پاک کے علوم کو سیکھنے اور ان سے اپنے دلوں کو مستنیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ